الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء الذی کان نبیا وآدم بین الطین والماء وعلی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج گرین رمضان پروگرام میں آپ سب احباب سے مخاطب ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت علامہ محمد اظفر ایوب قادری رضوی صاحب کا اور حضرت علامہ پروفیسر پیر سید محمد بدیع الدین سہروردی صاحب اور گرین رمضان اور صوفی ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کا، جنہوں نے مجھ گناہگار کو موقع دیا کہ آپ کی وساطت سے میں سننے والے جملہ احباب سے مخاطب ہوں۔ چونکہ وقت کم ہے تو میں ابتدائیہ کلمات اور تمہید سے پرہیز کرتے ہوئے ڈائریکٹلی اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ آج کا یہ پروگرام اس حوالے سے اپنے اندر ایک بڑی خوبصورتی جو ہے وہ سموئے ہوئے ہے کہ آج کے پروگرام میں ہمیں نور چشم رحمت للعالمین، ملکہ فردوس برین، سیدہ طیبہ طاہرہ زاکیہ راکیہ رادیہ مردیہ حضور سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا موقع میسر آ رہا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے اور مجھے اور جملہ سننے والوں کو ہم سب کے لیے اسے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے حبیب اپنے غلاموں سے فرما دیجئے کہ میں خدمت دین کا کوئی صلہ تم سے طلب نہیں کرتا، اگر میں کوئی چیز مانگتا ہوں تو فقط یہ ہے کہ میری اہل بیت سے مودت کرو۔ اب یہ جو اللہ رب العزت کا فرمانے ذیشان ہے تو یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے۔ آقا علیہ السلام اس خدمت دین اور اجر رسالت براہ راست اپنی امت سے طلب نہیں فرما رہے۔ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ اے حبیب میری طرف سے آپ ان کو ارشاد فرما دیجئے کہ اے میری امت کے لوگوں، میں نے تمہارے لیے طرح طرح کی تکالیف برداشت کی ہیں۔ میں اپنی اس امت کے لیے کبھی تو غار حرا میں اپنے آنسو بہاتا رہا ہوں، کبھی غار ثور کی خلوتوں میں آنسو بہاتا رہا ہوں، کبھی طائف کے بازاروں میں مشکلات جو ہیں ان کا سامنا کرتا رہا ہوں، کبھی شیب ابی طالب میں محصور رہا ہوں، کبھی میرے اوپر جو ہے وہ پتھروں کی اور میرے رستے میں کانٹے بچھائے جاتے رہے، اور کبھی ایسا موقع بھی میسر آیا مجھے کہ معراج کی رات یہ وہ لمحہ تھا جس کی التجا کرتے ہوئے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کی زندگی گزر گئی، اور یہ وہ لمحہ تھا کہ جب اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں ما زاغ البصر وما طغى، کہ میرے اس حبیب نے ٹکٹکی باندھ کے نہ آنکھ جھپکی نہ توجہ بٹکی، ٹکٹکی باندھ کے میرا جلوہ دیکھا، میری زیارت کی، تو اس جلوہ خاص اور لمحہ خاص میں رہتے ہوئے بھی میں اپنی امت کو یاد کرتا رہا اس عظیم جملے میں۔ تو ان ساری چیزوں کا اللہ کا عرفان میں نے عطا کیا، میں نے قرآن عطا کیا، میں نے کعبۃ اللہ عطا کیا، سارے جو دین کی فاؤنڈیشن ہے میں نے عطا کی، لیکن اس کا اجر طلب نہیں کرتا۔ اگر طلب کرتا ہوں تو وہ یہ ہے الا المودۃ فی القربى، کہ میرے جو قریبی ہیں، میری جو اہل بیت ہے، میری جو آل ہے، میری جو نسل ہے، اس سے مودت کی جائے۔ حضرت علامہ صاحب یہاں پہ بڑا ایک جملہ دلچسپ ہے، اللہ رب العزت نے جو سینٹینس استعمال کیا وہ محبت کا نہیں ہے، مودت کا استعمال کیا ہے، کہ محبت کا تقاضا نہیں کیا جا رہا، مودت کا تقاضا کیا جا رہا ہے۔ علماء نے اس کی مثال کچھ یوں دی ہے کہ مینڈک کو پانی سے مودت نہیں محبت ہے۔
اگر وہ پانی میں رہے تو خوش رہتا ہے، اگر کسی وجہ سے اسے پانی میسر نہ آئے تو خشکی کے پہ بھی اس کی زندگی کے آثار باقی رہتے ہیں، وہ مرتا نہیں، لیکن پانی میں زیادہ خوش رہتا ہے، اس لیے اسے پانی سے محبت ہے۔ اس کے برعکس مچھلی جو ہے اس کو پانی سے محبت نہیں، مودت ہے، اگر وہ پانی میں رہے تو زندہ رہتی ہے، اور پانی میسر نہ آئے تو اس کی زندگی کے آثار ختم ہو جاتے ہیں، وہ زندہ نہیں رہ سکتی، اس لیے مچھلی کو پانی سے محبت نہیں، مودت ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے نبی کی اہل بیت سے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقربا سے محبت نہیں، مودت کا تقاضا کیا جا رہا ہے کہ میرے نبی کے غلاموں، میرے نبی کی اہل بیت، اولاد اور اقربا سے مودت کرو، تاکہ جینا مرنا اور زندگی کا ہر لمحہ نسل رسول سے مودت سے عبارت ہو، نسل رسول سے مودت کے ساتھ ہر سانس جو ہے ہمارا اس میں رواں دواں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، میں قربان جاؤں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں پہ، ان صحابہ کی اس پاکیزہ جماعت پہ، کہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا وہ سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دریافت کرتے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من قرابتک، یہ قرابت دار کون ہے؟ ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، جن کی مودت اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہم پر واجب کر دی ہے، یہ جو آپ کے قرابت دار ہیں یہ کون ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہوا علی، ان قرابت داروں میں علی شامل ہے، وفاطمۃ، میری بیٹی فاطمہ الزہرا شامل ہے، والحسن والحسین، اور میری بیٹی کے یہ شہزادے حسن و حسین اس میں شامل ہیں، کہ ان سے مودت کی جائے، یہ میرے اقربا ہیں، ان سے پیار کیا جائے۔ اور ان کی خصوصیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں یہ ارشاد فرمائی کہ کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی، کہ کل قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، العطش العطش کی پکار ہوگی، کوئی کسی کو پہچاننے والا نہیں ہوگا، ان لمحات میں جتنے بھی رشتے ہیں، نسبی تعلق ہیں، وہ سارے کے سارے ڈسکنیکٹ کر دیے جائیں گے، الا سببی و نسبی، لیکن میرا مصطفیٰ کا، مجھ محمد کا میری اولاد کے ساتھ رشتہ قیامت کے دن بھی برقرار رہے گا۔ یہ وہ اہل مودت لوگ ہیں جن کے بارے میں ایک آخری حدیث پاک عرض کر کے پھر سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اچھا میرا ایک جملہ ہوتا ہے جو سمجھنے صاحبان فہم و فراست اور صاحبان علم و دانش کے لیے بڑا لطیف جملہ ہے سمجھنے کے لیے، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ قرآن حکیم کی جملہ آیات، الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک، یہ قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں کے لیے حجت ہے اور سند ہے، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ قرآن حکیم کا پہلا مخاطبہ کون لوگ ہیں، وہ کون سے حضرات۔ اس وقت نہ تو حضرت علامہ صاحب آپ موجود تھے، نہ میں موجود تھا، نہ آج کے علماء موجود تھے جو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنایا جا رہا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن سے براہ راست مخاطبہ فرما رہے تھے، وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت پاک، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فرمان، آپ کی ہر حدیث پاک قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں کے لیے حجت ہے۔ اس کا انکار، رسول اللہ کی حدیث کا انکار بھی کفر ہے، قرآن کی آیت کا انکار بھی کفر ہے۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن لوگوں کو اپنی حدیث پڑھ کے سنا رہے تھے، فرمان سنا رہے تھے، وہ میں اور آپ نہیں تھے، کہیں تاجدار صداقت، افضل الناس بعد الانبیاء بالتحقیق، امیر المومنین و امام المتقین ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شامل ہیں۔ کہیں پر آپ کے سامنے عادل الاصحاب، زین المنبر والمحراب، مخزن الصدق والثواب، امیر المومنین و امام المتقین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جلوہ گر ہیں۔ اور کہیں مصطفیٰ کریم کی مجلس پاک میں کامل الحیاء والایمان، جامع القرآن،
امیر المومنین و امام المتقین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جلوہ گر ہیں، اور کہیں اس مبارک مجلس میں مظہر العجائب والغرائب انیس النبی فی المصائب اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب امیر المومنین و امام المتقین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم، وہ آپ کی مجلس میں موجود ہیں۔ کہیں طلحہ و زبیر جیسے ستارے وہاں پہ موجود ہیں، کہیں حضرت ابو سعید خدری جیسے ستارے چمک رہے ہیں، کہیں سیدنا بلال جیسے ستارے چمک رہے ہیں، کہیں سیدنا سلمان فارسی رضی الغرض جملہ صحابہ اکرام کا مخاطبہ کیا جا رہا ہے، اور احادیث مبارکہ اور فرامین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا مخاطبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کی جماعت ہے۔ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لو ان رجلا بین الرکن والمقام، کہ اگر کوئی شخص مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان ہو۔ اب حضرت دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے گھر میں اعلیٰ قسم کی سینٹری فٹنگز ہو، اعلیٰ قسم کا ماربل ہو، اعلیٰ قسم کا فرنیچر ہو، ہمارا گھر اور ہماری رہائش ایک محل کے طور پہ پورے کئی ایکڑ پہ محیط ہو، ایک طرف تو یہ ہے، اور ایک طرف ایک محلے کی کچی مسجد ہے، اس کا درجہ زیادہ ہے، اس کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے۔ تو ایک محلے کی کچی مسجد کے اندر داخل ہونے کے جتنے فضائل ہیں ان کو بھی سامنے رکھیے، اور پھر کعبۃ اللہ کے ماحول کو سامنے رکھیے کہ وہ شخص جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے اندر ہے، صحن حرم میں ہے، صحن کعبہ میں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف صحن کعبہ میں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بین الرکن والمقام، وہ اتنا قریب ہے کعبۃ اللہ کے کہ وہ مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے ارشاد فرمایا فصلی فصام، وہ صرف وہاں پہ موجود ہی نہیں، وہ روزے کی حالت میں بھی ہے اور نماز بھی پڑھ رہا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ثم مات، اور ایک حدیث کے لفظ ہے ثم یدرکہ الموت، پھر اسی جگہ پہ اسے موت آ جائے۔ تو اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ حرم کعبہ ہو، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہو، اور رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیانی جو مقام ہے اعلیٰ وہیں پہ ہو، اور وہاں پہ موت آ جائے، اس سے اعلیٰ موت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَهُوَ مُبْغِضُ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ فَدَخَلَ النَّارَ، اگر اس نے روزہ رکھا ہوا ہو، بے شک اس نے نماز پڑھ رہا ہو، حرم کعبہ میں ہو، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان ہو، وہاں پہ موت بھی آ جائے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کا بغض لے کے مرا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کا روزے دار ہونا اسے نہیں بچا سکتا، اس کا نمازی ہونا اسے نہیں بچا سکتا، اسے حرم کعبہ کی قربت نہیں بچا سکتی، اسے کعبہ کے اندر موت کا نصیب ہونا نہیں بچا سکتا۔ اگر محمد کی اہل بیت کا بغض لے کے مرا فدخل النار، سیدھا جہنم کے اندر جائے گا، اسے کوئی چیز جو ہے وہ نہیں بچا سکتی۔ تو یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کی مودت کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ واجب فرما دیا۔ اور اسی طرح ایک دوسری آیا میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب میں اس طرف نہیں جاتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چادر بچھانا، اس کے نیچے نفوس قدسیہ کو لینا اور پھر ارشاد فرمانا اللہم ہؤلاء اہل البیت، بلکہ میں آپ کے سامنے یہ حدیث پاک رکھنا چاہتا ہوں کہ اس آیہ کریمہ کے نزول کے بعد مسلسل 6 ماہ تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام فجر کے وقت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے کاشانہ پاک سے گزرتے، اور آپ گزرتے ہوئے آواز دیتے بلند آواز سے کہ اے اہل بیت نماز قائم کرو، اور اس کے بعد مسلسل 6 ماہ تک سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کے کاشانہ کے سامنے سے گزرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیہ مبارکہ کو تلاوت فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرت وقت کم ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس میں تھوڑی سی ایک گفتگو کروں۔ اہل علم حضرات توجہ فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام شارع ہیں، وہ شرح فرمانے والے ہیں قرآن کی۔ میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا یا علماء کی مجلس اور ان کے جوتے اٹھانے والا ہوں، ان سے نہیں سنا کہ جبریل امین قرآن کی آیت تو لے کے آئے ہوں
لیکن آیت لے کے حضور علیہ السلام سے یہ بھی جبریل امین نے عرض کیا ہو یا رسول اللہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس آیت کا یہ ترجمہ ہے، اس آیت کی یہ انٹرپریٹیشن ہے، اس آیت کے اس حصے کی یہ ٹرانسلیشن ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ وہ صرف قرآن لے کے آتا رہا، اس کی شرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے رہے۔ مثال یہ دینا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا يحبونہم کحب اللہ، یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے الناس کا، وَمِنَ النَّاسِ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کا شریک ٹھہرا لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ الناس سے مراد مشرکین مکہ ہیں، کفار مکہ ہیں، یہ ہمیں بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ لفظ الناس کا ہے اور یہاں پہ الناس کا مطلب مشرکین ہے۔ اور پھر دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایمان لاؤ، آمنو کما آمن الناس وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمنو کما آمن الناس، کہ اس طرح ایمان لاؤ جب ان سے یہ کہا جائے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح وہ لوگ لے کے آئے ہیں۔ یہاں پہ الناس سے مراد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے، یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور پھر قرآن پاک میں یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، یہاں پہ الناس سے مراد نہ تو فقط صحابہ ہیں نہ فقط مشرکین مکہ ہیں، یہاں سے الناس سے مراد کل انسانیت ہے۔ تو تین جگہ پہ الناس کا لفظ استعمال ہوا اور اس کی شرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ یہاں پہ الناس سے کون مراد ہے، یہاں پہ الناس سے کون مراد ہے، یہاں پہ الناس سے کون مراد ہے۔ مزہ لیجئے میری بات کا حضرت علامہ صاحب، اور میں اپنے سننے والوں کو عرض کروں گا کہ وسعت قلبی سے میرے سے جملے کو برداشت کریں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، رسول شارح ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ اگر تین مقام پہ الناس کا لفظ آئے تو تینوں جگہ پہ مختلف ترجمہ ہے، تینوں جگہ پہ مختلف لوگ مراد ہیں۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ کا یہی ارادہ ہے کہ نبی کی اہل بیت سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرمائے اور انہیں اس طرح پاک فرمائے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ تو اس کی شرح اس آیت کریمہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی۔ جب شرح رسول خود فرما دے پھر باقی جتنی بھی شروحات ہیں ان کی سب کی حیثیت جو ہے وہ سیکنڈری ہو جاتی ہے، پرائمری نہیں رہتی۔ پرائمری حیثیت اس شرح، اس ٹرانسلیشن اور اس انٹرپریٹیشن کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور اس آیت کی شرح حضور اس طرح فرما رہے ہیں کہ میری چادر کے نیچے علی آپ بھی آ جاؤ، فاطمہ آپ بھی آ جاؤ، حسن آپ بھی آ جاؤ، حسین آپ بھی آ جاؤ، اور پھر دست مبارک فضا میں بلند ہوتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل البیت، یا اللہ تو نے جو فرمایا ہے نا کہ جن اہل بیت سے میں نے ناپاکی کو دور کر دیا ہے وہ میرے اہل بیت یہ جن کو میں نے چادر کے نیچے لے لیا ہے۔ تو اس آیت کی جب شرح سرکار نے فرما دی پھر کسی اور کی شرح کی ضرورت نہیں رہتی کہ فلاں نے یہ کہا فلاں نے یہ کہا۔ جب اللہ کے رسول نے شرح فرما دی اس کے بعد کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں۔ تو ان نفوس قدسیہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ایسی شخصیت ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی اس بیٹی کے لیے جو کلام کر رہا ہوں اور جو میں باتیں عرض کر رہا ہوں وہ اہل ایمان اور اہل مودت جو ہیں وہ توجہ سے اس کو سماعت فرمائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان اللہ غیر معذب ولا ولدک۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور تمہاری اولاد کو آگ کے عذاب سے محفوظ کر دیا، یعنی تو نے اپنی عصمت کی اپنی طہارت کی حفاظت اس انداز میں فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت نے نسل اور اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جہنم سے بچانے کی نوید عطا فرما دی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ ساری جو لوگ ہیں، ساری قوم ہے، ساری انسانیت ہے، اس کا شجرہ ان کے والد سے چلتا ہے، میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے جاری ہوگی، میں ہی اس کے بیٹوں کا میں ہی والد ہوں، میں ہی عصبہ ہوں اور اس سے میری نسل جاری ہوگی۔ اب چونکہ وقت کم ہے، 5 منٹ کا وقت باقی ہے، تو میں اس میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا نے
جو قربانی آپ نے دی 5-6 سال کی عمر ہے، سیدہ زہرا پاک کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ مکے کے بازار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہیں اور کسی نے اونٹ کی وزنی اوجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمرے مبارک پہ رکھ دی ہے، تو 5-6-7 سال کی عمر میں سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا اپنے کاشانہ سے نکلتی ہے اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمرے مبارک سے وہ غلاظت نیچے اتارتی ہے۔ یہ وہ عمر ہے جس عمر میں ہماری بیٹیاں کھلونوں سے کھیلتی ہیں، گڑیوں سے کھیلتی ہیں، اور سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا، میرے سننے والے توجہ فرمائیں، شیب ابی طالب کے ماحول کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ 3 سال تک شیب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کو محصور کیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کبھی درختوں کے پتے کھا کے گزارا کیا، کبھی چمڑے کو ابال کے اس پانی سے گزارا کیا گیا، یعنی کہ اتنے مشکل حالات میں 3 سال جو شیب ابی طالب میں گزارے ہیں، اے میرے سننے والوں، 5-6-7 سال کی عمر ہے سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کی، وہ شیب ابی طالب کے 3 سال اتنی مشکل اور کٹھن کے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب کے اندر گزارے ہیں۔ اور وہ واقع یاد کریں، جب ہماری بیٹیوں کے کھیلنے کی عمر ہے تو رسول اللہ کی بیٹی جو ہے وہ شیب ابی طالب میں محصور ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بیٹی کی اولاد نے کربلا کے میدان میں رہتی دنیا تک کے لیے اسلام کا وہ نام بلند کر دیا، اور اسلام کا پرچم اتنا بلند کر دیا کہ رہتی دنیا تک لوگ یہ کہتے ہیں، اور خواجہ اجمیر نے فرمایا شاہ است حسین دین است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین۔ اور سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا، میں احادیث کی طرف اب نہیں جاتا چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے تقریباً، میں صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ حکیم الامت حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے عرض کرتے ہیں کہ آپ کی نظر میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ تو حضرت علامہ اقبال اس طرح رقم تراز ہوتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت سیدہ زہرا عزیز۔ آپ فرماتے ہیں کہ مریم سلام اللہ علیہا ہمارے لیے ایک نسبت سے قابل احترام ہے، لیکن سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کم از کم 3 نسبتوں کی وجہ سے ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ پہلی نسبت آپ فرماتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین۔ حضرت علامہ اقبال نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ میں زہرا کی شان کیا بیان کروں، اگر یہ بیٹی ہے تو نبیوں کے سردار کی بیٹی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں بانوے تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، اگر یہ بیٹی نبیوں کے سردار کی ہے تو بیوی ولیوں کے سردار سیدنا علی المرتضی کی ہے، شیر خدا کی زوجہ محترمہ ہے۔ اقبال کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ علی مشکل کشا ہے، علی شیر خدا ہے، اسی لیے کچھ لوگوں کو اقبال ہضم نہیں ہوتا کہ اقبال اپنے عقیدے میں علی المرتضی کو مشکل کشا مانتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں مادرِ مرکز پرکار عشق، مادرِ قافلہ سالار عشق، اگر یہ بیٹی نبیوں کے سردار کی ہے اور بیوی ولیوں کے سردار کی ہے تو یہ ماں شہیدوں کے سردار حسن و حسین کی ہے۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں تک میرا نذرانہ عقیدت ختم نہیں ہوتا، آپ فرماتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، آپ فرماتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی زنجیریں میرے پاؤں میں ہیں اور انہوں نے مجھے جکڑا ہوا ہے، میں شریعت مصطفیٰ سے باہر نہیں جا سکتا۔ اگر مجھے شریعت مصطفیٰ منع نہ کرے تو پھر میں کیا کروں؟ اقبال فرماتے ہیں پھر میں یوں کروں کہ ورنہ گردے تربتش گردیدہ میں سجدہ ہا بر خاک کے اوپا شیدہ میں۔ آپ فرماتے ہیں لوگ کعبے کو سجدہ کرتے ہیں، میں فاطمہ الزہرا کی قبر انور کو سجدہ کروں، لوگ کعبے کا طواف کرتے ہیں، میں فاطمہ الزہرا کی قبر انور کا طواف کروں۔ میری عقیدت، میری محبت، میری مودت یہی کہتی ہے کہ میں کروں، لیکن کرتا اس لیے نہیں کہ فاطمہ الزہرا کے بابے کی شریعت نے منع کیا ہے، اس لیے نہیں کرتا۔
تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی سیرت خصوصی طور پہ ہماری بیٹیوں ماں بہنوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور صوفی ٹی وی کی پوری ٹیم اور المدینہ اسمبلی کیلگری کی پوری ٹیم جنہوں نے یہ اس پروگرام کا انعقاد کیا، اللہ رب العزت انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور پوری دنیا میں جتنے احباب سن رہے ہیں اللہ رب العزت اس کار خیر میں شامل ہونے پر انہیں بھی اجر کثیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔